बड़ा आसान रखा हुआ है कि साहिब किताब तशरीफ़ लाएंगे और बयान फरमाएंगे, उसके बाद हम सवाल जवाब हों उनसे। और प्रिजाइड का जहाँ तक ताल्लुक है तो वो प्रेसिडियम है, हमने ये प्रेसिडियम बना लिया है, जो भी यहाँ दोस्त बैठे हुए हैं वो सारे प्रिजाइड कर रहे हैं। तो प्रेसिडियम की इजाज़त से बात होगी और मैं अब आज के साहिब शाम साहिब मैन ऑफ द इवेंट जनाब फरक सुहेल कोयली साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आके अपने ख्यालात से हमें नंबर फरमाएं और उसके बाद सवाल जवाब। अस्सलाम वालेकुम। मैं खलील उजला साहब का बड़ा ममनून हूँ कि इतने संजीदा लोगों की रमज़ान के महीने में रोज़े में एक महफिल संजीदा मौजू पर बर्पा की और इसमें आगा सुहेल साहब इनके हरावत दस्ते के तौर पर पेश हैं। बहुत आपको पता बड़े अच्छे, मैं उनको मुंतज़िर समझता हूँ। आज की गुफ्तगू में मैं जो बात करूँगा उस पर आपको इख्तिलाफ का हक है, आप उससे बेशक मुतफिक ना हो लेकिन खिलाफ ना हो। अक्सर कहता हूँ हम इख्तिलाफ राय करना सीखें, किसी के खिलाफ ना हो। और जो मैं गुफ्तगू करूँगा 15 से 20 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लूँगा। उसके बाद इसी गुफ्तगू के अंदर जो मौजू है बिखरता समाज और ये जो सूरत हाल है, इस मौजू के अंदर हम सबसे सवाल भी मैं सुनना चाहूँगा और कंट्रीब्यूट जो करना चाहिए, बोलना चाहिए आधा मिनट 1 मिनट, तो 15 से 20 मिनट। असल में ये मेरा एक फेवरेट मौजू है समाज का। जो भी समाज वो जिस खत्ते में भी मैं दिलचस्पी रखता हूँ, पाकिस्तान में दिलचस्पी मेरी सबसे ज़्यादा है, उसके बाद तुर्की में बहुत है, उसके बाद मैं तरतीब मिडल ईस्ट में है, उसके बाद फिर और मालिक। क्योंकि जो समाज होता है, मुल्क बनते हैं, मॉडर्न बाउंड्रीज बनती हैं, सरहदें बनती हैं, नया मुल्क बन जाता है। 1923 में जो आज का तुर्की है, जो 1923 में नहीं था, 1947 में जो आज का पाकिस्तान है कुछ होता, लेकिन समाज रहते हैं। सोवियत यूनियन जिसको आप रूस कहते हैं 1989 में टूट गया, वो एक अलग मुल्क था, उसके बाद एक नई शक्ल बन गई। समाज इंसानों की एक ऐसी इंस्टीट्यूशन होता है जो अपने इर्तिका तो करता है लेकिन उसकी अपनी एक तहजीबी शक्ल होती है। समाज की रियासतों की और शक्ल होती है। ये मॉडर्न वैसे भी रियासत का तस्वर 200-250 साल तक है। हम जिस पंजाब पर फोकस करते हैं, खुसूसन उजला साहब, पंजाब ऐसा कोई सूबा आज से 1000 साल पहला नहीं था, लेकिन 1000 साल पहले यहाँ पर तहजीब तो थी ना पंजाबियों की। तो पाकिस्तान का मसला क्या है? पाकिस्तान का मसला समाज बिखर गया। और ये मैं 2014 से नहीं कह रहा, मुझे एक बहुत लायक आदमी ने कहा आपने 2014 में कहा, मैंने कहा मैंने 1989 में भी लिखा था। जो इस किताब का सब टाइटल है कोलंबियनाइजेशन ऑफ पंजाब या सोसाइटी पाकिस्तान का। मैंने ये टर्म 1989 में एक किताब लिखी गैरिसन डेमोक्रेसी, उसमें पहली दफ़ा ये इस्तेमाल की, व्हाट इज़ कोलंबियनाइजेशन, वो एक अलग मौजूद है। तो उसमें मैंने लिखा कि पाकिस्तान में कोलंबियनाइजेशन हो जाएगी, वॉर लॉर्ड्स, लॉलेसनेस, रियासत का रिट खत्म हो जाना। तो दानिश्वर कौन होता है? ये दानिश्वर नहीं है जिनको हम लोगों ने आज समझ लिया है, जो 8 से 10 बजे बैठते हैं। अच्छा जी आज कोर्ट में क्या हुआ, अच्छा आप बताएं काशिफ, अच्छा आप फलां शराजी साहब आप ये बताएं आप वहाँ गई। ये रिपोर्टास है, ये खबर नगार भी नहीं है। असल में ये खबर के ऊपर अपनी तोकेबाजी करते हैं। मैंने बहुत पहले जवानी में एक दिन सुना ऐसे ही स्टेज से रामे साहब का जुमला है। अच्छा ये भी एक बड़ा आम खास बात है, वैसे मैंने सीखी है कि आप किसी की इंटेलेक्चुअल क्रेडिट उसका दें, जैसे तस्वीर को होता है कि दानिश्वर ये नहीं है और लोगों को सलाब आ गया अपना ख्याल करो। दानिश्वर जो है जो कि लोगों सलाब आने वाला है अगले साल, जो विजनरी हो, जो बताए और उसका हल बताए इस सलाब को कैसे रोका जाए। तो मेरे लिए जो मेरा विजन कहता है, जो मैंने अपने मुशाहदे और मुताले से, जैसे आगा साहब की मेहरबानी कि मैं मुल्कों में कॉन्फ्रेंसें करने नहीं गया, समाज पढ़ने गया हूँ। मेरी सियाहत सीनाएं देखना नहीं थी, मेरी सियाहत का मकसद एक किस्म का समाज पढ़ना था। और समाज पढ़ना सबसे बड़ी सियासत है, असल में सियासत ही समाज है। इस पर इसी किताब में मेरा एंट्रो है
कि रियासतें बिखर जाएं बन जाती हैं। ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले बहुत बड़ी यूरोप की ताकत थी। जब वो जंग अजीम अव्वल खत्म हुई तो वो मुल्क नहीं रहा, उसके अंदर से यूगोस्लाविया भी बना बाद में, उसके अंदर से ऑस्ट्रिया निकला, हंगरी निकला। ऑटोमन एम्पायर 500 साल तकरीबन 2.5 या 3 कॉन्टिनेंट में ऑटोमन ने हुकूमत की, तुर्कों ने हुकूमत की, यूरोप पर, एशिया के खित्ते पर, मिडिल ईस्ट पर, अफ्रीका पर। ऑटोमन एम्पायर 1923 में जब टूटी, मेरी एक और किताब में पूरी फिगर लिखी है महमूद जहांगीर में, 1,24,00,000 तुर्क थे सिर्फ। फौज के पास रोटी नहीं थी तुर्कों, कपड़ों के यूनिफॉर्म नहीं थे। जंग अजीम अव्वल ने उनका बेड़ा गर्क करके रख दिया था, इसलिए जंग अजीम अव्वल में नहीं गए वो। कौम तो जिंदा थी, समाज जिंदा था। ऑटोमन बिखर चुके थे, सुल्तान बर्तानिया का गुलाम बन चुका था। यहाँ आपको व्हाट्सएप में गलत तारीख पढ़ाई जाती है, जो व्हाट्सएप करता है सुल्तान ने ये कहा। सुल्तान ने इतनी भी मुजाहमत नहीं की जितनी बहादुर शाह जफर ने की। हमारी यहाँ तारीख मसख की गई है। मैं बहादुर शाह को क्रेडिट देता हूँ कि उस पर इल्जाम था और उसका ट्रायल हुआ कि वो बागियों के साथ मिला हुआ था कि अपनी सल्तनत बचाने के लिए, जो मकामी सल्तनत। ऑटोमन का तो आप अगर तारीख पढ़ें, ये व्हाट्सएप कोई इल्म नहीं है, मैं आपको सच बताऊं, मुझे लोग भेजते हैं, मैं हैरान होता हूं, मैं इतना वेला थोड़े व्हाट्सएप पर। सुल्तान ने क्या किया आखिरी, सुल्तान तो अंग्रेज की फौज को इजाजत दे चुका था कि इस्तांबुल में इसकी फौजें घूमती थी, अदालतें लगती थी, समाज जिंदा था। तुर्क कौम और समाज में किसान जिंदा थे। तुर्कों ने बगावत कर दी, अतातुर्क की क़यादत में समाज ने एक नई सल्तनत की मुमलिकत की बुनियाद रखी, जो आज तक तुर्की है, जिसकी खबर हमारे यहाँ पहुंची है कि तरक्की कर गया। मेरे लिए खबर नहीं है, मैं जब 83 में गया तो मैंने टर्की को एक उभरता हुआ मुल्क देखा था, आज से 40 साल पहले। उस बिखरते हुए तुर्की को, जो वहां पर समाज जिंदा था, अतातुर्क को लोगों ने, अतातुर्क कल्ला नहीं सी, यहाँ पर प्रोपेगेंडा की वो अंग्रेजा जेंट सी, वो तो 1,28,00,000 का लीडर था। तो बात जो है समाज बन गया, टर्की बन गया। सोवियत यूनियन आपके सामने एक बहुत बड़ी एम्पायर थी, अमेरिका के मुकाबले की रियासत थी, बिखर गई। यहां पर भी लोगों ने कहा कि हमारी वजह से बिखरी, ओके मान लेते हैं किसी हद तक, लेकिन वो सोवियत यूनियन जो टूटा, उसके अंदर से रूस का जो समाज था, जो उसकी फेडरेशन की शक्ल में नई मुमलिकत बन गई। पाकिस्तान, पुराना पाकिस्तान हम क्यों याद करते हैं? आज से 50 साल, जहां पर कानून का एहतराम था किसी हद तक, जहां पर अदालत में इंसाफ मिलता था, जहां पर साइकिल के ऊपर डेमो, मैंने 50 साल के बाद एक पहला शख्स देखा लाहौर में, डिफेंस में बुढ़ा 70 साल का, तो अपनी लाइट साइकिल के आगे लगा के जा रहा था, अपनी सहूलत और लोगों की सहूलत के लिए कि मुझे कोई नीचे ना मिल। ये कानून है। हमारा समाज बिखर गया, हमारा जो पॉलिटिकल क्राइसिस है, समाज बिखर गया। इसलिए यहां पर क्राइसिस स्टेट और सोसाइटी का है, ये खाली स्टेट का क्राइसिस नहीं है। और खतरनाक बातें हैं यहां पर जो हो चुकी हैं कि पाकिस्तान के अंदर अदालतें तकसीम हो चुकी हैं, फौज तकसीम हो चुकी है, ब्यूरोक्रेसी तकसीम हो चुकी है, हम लोग तकसीम हो चुके हैं। एक कमरे में 2 बंदे बैठ जाएं, एक बंदा एक नुक्ता नजर पे, दूसरा बंदा दूसरे नुक्ता नजर पे सियासी। अच्छा, ये बड़ी अहम बात है, क्योंकि आप सारे समझदार, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, सियासी इख्तलाफ नहीं करते एक दूसरे पर बिल्कुल। मेरी जो हायर स्टडी थी वो बॉस्नियन सिविल वॉर थी, जो अमेरिका की तरफ से मुझे एक स्कॉलरशिप मिला, मैं पढ़ने गया कि क्या वजह थी कि रातों रात बॉस्निया के अंदर, कल तक पड़ोसी थे, दूसरे दिन सर पर आग लगा रहा था, कि वो चंगारी थी आग की सिविल वॉर। अब मैंने पीएनए और पीपल्स पार्टी का दौर देखा है, जब सलमान खोखर साहब पीएनए में थे और मैं पीपल्स पार्टी में था, लेकिन ऐसी नफरत मैंने नहीं थी देखी, ऐसी नफरत मैंने नहीं थी देखी। मुझे अगर किसी पीएनए वाले ने, मैं 17 साल का था, कि इसको मारना है, तो 100 पीएनए वाला मुझे बचाने वाला था, मैं नौजवान था। ये जो पोलराइजेशन है, अच्छा अहम बात कि ये जो समाज बिखरा है, एक मिसाल सियासी दे रहा हूं, और भी सारी है, इसके अंदर नजरिया कोई नहीं है। कुछ छोटी मोटी चीजें हैं जी, मैं फौज के खिलाफ हूं, कहते मैं फौज के,
میں سول وار بھی برداشت کر لوں اگر اس کے اندر نظریہ ہو, لوگوں نے بندوق اٹھائی ہو, ایک کہہ رہا ہوں میں نے اسلامی نظام لانا ہے, دوسرا کہہ رہا ہے میں نے کمیونزم لانا ہے. آئی ڈونٹ مائنڈ, جو میں تاریخ پڑھتا ہوں دیکھی ہے, کوئی نظریہ ہی کوئی نہیں ہے. تینوں سیاسی جماعتوں کا ایک ہی معاشی ایجنڈا ہے, کوئی فرق نہیں ہے تینوں سیاسی جماعتوں میں. تینوں سیاسی جماعتیں پرائیویٹائزیشن پہ, مزدور کے حقوق کا کہیں ذکر نہیں ہے. مجھے کوئی ایک بیان دکھا دے پچھلے 5 سال میں, زیادہ نہیں, جس میں کسی سیاسی جماعت نے کہا ہم آپ سے بات نہیں کریں گے اگر آپ لینڈ ریفارم نہیں کریں گے, کہ اگر آپ کسانوں کو 12.5 ایکڑ زمین نہیں دیں گے ہم آپ کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے. یا کوئی کہہ رہا ہو جی لوگوں کو 2.5 کروڑ بچہ سکولوں میں نہیں جا رہا پاکستان میں, ہم اس الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے, یا آپ سے مذاکرات نہیں کریں گے, یا آپ کی حکومت کو, یعنی کہ ان جماعتوں میں تو چلو وہ تو لوگوں میں بھی بحث نہیں ہے. بحث کیا, تم جھوٹے ہو, آپ بکار ہو, تم بھگوڑے ہو, جانوروں کے نام رکھے ہوئے ہیں. سیاسی شعور نہیں ہے اس سارے اختلاف میں. اس سارے اختلاف میں عوام, انسان, پاکستان, مزدور, دہقان, محنت کش, تعلیم, بچہ, عورت کہیں نہیں ہے. میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں یہ بڑی خطرناک ہے. پچھلے 8 مہینوں میں 9 لاکھ لوگ پاکستان چھوڑ کر گئے. میرے دفتر کے قریب, میں روز ایک پاسپورٹ آفس لاہور میں 10 پاسپورٹ آفس ہیں, یہ وہ چھوٹا تھا, وہاں میں نے پچھلے 4 مہینے میں جتنی لائنیں دیکھی میں حیران ہو گیا. یہ جو لارنس روڈ کے پاس آفس ہے اس کا پاسپورٹ کا, 9 لاکھ آدمی پاکستان سے باہر گئے ہیں, 5.5 لاکھ صرف سعودی عربیہ گئے ہیں. یہ پچھلے 70 سال میں اتنی سپیڈ نہیں ہے. یعنی کہ برین ڈرین تو جو ہوتا تھا, بڑے لائق ڈاکٹر, پروفیسر, انٹلیکچوئل پاکستان چھوڑتے تھے, اب عام آدمی بھی کہتا ہے پاکستان سے باہر جانا ہے. یہ ترکی کیوں پاپولر, لوگوں نے یہ سمجھا کہ ترکی جائیں گے زندگی بن جائے گی. تو یہ جو پاکستان کے اندر ایک ہمارا ٹرسٹ نہیں رہا اس سماج کے اندر. مجھے ایک نوجوان میرے سے روز جاب کے لیے رابطہ کرتا ہے, بھی کر رہا تھا, اس نے اسکاٹ لینڈ کے وزیر اعظم کی تصویر لگائی. اچھا ہمیں بڑا فخر ہے, میاں چلو والا ساڈا بن گیا, انگلینڈ والا بھی ساڈا, میئر بھی ساڈا, گجران والا ایسے. اچھا میں کہ فخر تو ان پر کرو جنہوں نے بنایا, ہم تو جن کا حق ہے ان کو بننے کا حق نہیں دے رہے کہ یہ جو جیت جائے اس کو حق دیا جائے. ہم بڑا کہتے ہیں جی واہ جی ہم بڑے عظیم ہیں, ایک پنجابی ایک گجرات, کریڈٹ تو اس نظام کو جاتا ہے. تو اس نوجوان نے بھی کہا جڑا چلا گیا اور قسمت, عام سا بچہ ہے ریاض. یہ کیوں ٹرسٹ نہیں رہا؟ چونکہ ریاست سے اعتماد اٹھ گیا, سماج سے اعتماد اٹھ گیا. چوتھا بڑا ملک, ہم واٹس ایپ میرے جیسے کو بھیج دیتے ہیں, معذرت کا نلائق, مجھے بتا رہے تھے پاکستان چوتھا بڑا دودھ پیدا کرنے والا ملک ہے, کلو آج پتا چلے اوکے, لیکن سارا ہی ملاوٹ والا. جتنے دودھ بیچنے والے ہیں ان کی دکان پہ یا حافظ ملک شاپ ہے, یا حجویری ملک شاپ ہے, یا مکہ ملک شاپ ہے. بہت ہو گیا تو اردو کہتے بسم اللہ. یہ دیکھیں نا, جی چوتھا بڑا پیدا دودھ کرنے والا ملک ہو اور سارا جعلی ملے, ہمیں اعتماد ہی نہیں ہے کسی دودھ پر, مجھے تو نہیں ہے. ہاں یہ جو سماج بکھر گیا یہ بڑی خطرناک بات ہے. اور یہ سماج کا بکھرنا, اور اس سارے بکھرے ہوئے سماج میں جہاں قومیتوں کا مسئلہ ہے, بلوچستان آپ کے ساتھ کتنا ہی آپ کو میرے سے زیادہ پتا ہے. پنجاب کے خلاف, اسی میں قصوری صاحب کے گھر ہم بیٹھتے ہیں, خورشید قصوری صاحب ان کے دوست ہیں ہم. میں نے کہا میں نے پہلی دفعہ کشمیریوں میں بھی نفرت دیکھی پنجاب کے خلاف. میں اس پر بھی ایک کتاب لکھنا چاہتا ہوں کہ پنجاب سب سے مظلوم ہے, سب سے زیادہ مظلوم صوبہ پنجاب ہے اور پنجابی ظالم ہے. کیسے؟ یہی سربیا میں ہوا کہ سب سے زیادہ غریب جہاں رہتے ہیں. میں اس کو یوں دیکھتا ہوں, اگر حکمرانوں کا تعلق پنجاب سے ہے, ملٹری بیوروکریسی میں, سول بیوروکریسی میں, حکومت کرنے والوں میں, لیکن سب سے زیادہ غریب آبادی بھی تو یہی رہتی ہے. میں تو اس کو اس طرح دیکھتا ہوں نا پنجاب کو. تو میں نے کہا اب کشمیر میں بھی میں دیکھتا ہوں کہ پنجاب کے خلاف نفرت, جو پاکستان میں معذرت کے ساتھ میں ٹو دا پوائنٹ بولوں گا, ایسے کھل کے زیادہ نہیں میں بولتا جتنا آج بول رہا ہوں, چونکہ یہ بھی میں نے طے کیا ہوا ہے کہ سماج سننے والا نہیں, سماج کا سننے والا سماج ہوتا ہے جو آزادی فکر کو اجازت دے. ہمارے پاس پری سول وار سچویشن کی سارے لوازمات پورے ہو چکے ہیں. قومیتوں پر
معذرت کے ساتھ افسوس ہے، عقیدے پر، فرقے پر، انتہا پسندی پر، جتنا انتہا پسند ہم مذہبی کو کہتے ہیں، یہ میری بات چونکہ چلی جائے گی، اتنا میں نے فیمنسٹوں کو بھی دیکھا ہے جو جلوس نکالتی ہیں لاہور میں بھی، کیمرے کا استعمال نہیں کر سکتے۔ میں نے ایسا سماج نہیں دیکھا کہ آپ سڑک پر مظاہرہ کرنے آئے ہیں، میرے ساتھی ہیں، اور آپ کے یہاں کیمرہ نہیں استعمال کر سکتے۔ بھی میں سڑک پر ہم مظاہرہ کرنے والے ہیں، ہم کہتے تھے ہماری کسی طرح تصویر اتارو ہم اندر ہو جائیں، اور اس کے اندر ہونے کا مطلب تھا کھوکھر صاحب سے پوچھے 10 سال قید توڑے۔ انتہا پسندانہ رویہ صرف مذہبی لوگوں میں ہم کہہ دیتے ہیں، ہم سب میں ہیں، لبرلز میں ہیں، پروگریسو میں ہیں، مزدوروں میں ہیں، خواتین میں ہیں، شہریوں میں ہیں۔ یہ جو کلچر آف ایکسٹریمزم ہے، کلچر آف ٹیررزم ہے، یہ ہماری نفسیات ہے۔ تو جو سول وار، پری سول وار سچویشن ہے پاکستان میں، اس میں جو دیگر لوازمات ہیں، آخری جو عنصر شامل ہوا ہے بہت خطرناک ہے۔ پہلے میں نے آپ کو بتایا قومیتوں کے، فرقہ واریت کے، انتہا پسندی کے، سیاسی تقسیم کے، اور سیاسی پولرائزیشن وداؤٹ آئیڈیالوجی، یہ بہت خطرناک ہے۔ یعنی کہ جنہوں کہ میں پاگل ہوں، میرے کو بچ کے رہا، پاگل کا تو گناہ معاف ہے نا، پاگل کو تو عدالت بھی معاف کر دے گی۔ یعنی کہ میں نظریے سے بغیر جو پولرائزیشن اس یوز لیس، یہ نیگیٹو ہے۔ سب سے آخری جو عنصر ہے وہ غربت ہے، پاورٹی لائن جو روز گر رہی ہے۔ میں ایک روایتی مڈل کلاس سے ہوں، روایتی، جس کی آمدن کم ہوئی لیکن خریدتے ہوئے مجھے کبھی احساس نہیں ہوا میں نے کتنے کی خریدی ہے۔ اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں نے آج کتنے کا پیٹرول ڈلوایا، میں نے آج خربوزے 500 روپے کے 2 خربوزے خریدے ہیں، 500 روپے کے 3 سیب خریدے ہیں۔ جی میں آپ کے ساتھ بھی یہ بیتا ہے۔ میں نے کہا جی اب کل میں کہہ رہا تھا ایک تقریب میں کہ اب مجھے یہ نہیں ہے، میں اس کلاس، یعنی کہ میں غریب ہو رہا ہوں تو میں تو پھر بھی گزارا کر لوں گا نا، میں اب غریب کی طرف آتا ہوں کہ میں اب خرچ کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھتا میں کہ میری استطاعت ختم ہو رہی ہے، یعنی کہ میں غریب ہو رہا ہوں۔ تو جو آخری عنصر میں نے بتایا اس سماج میں، جس کو پری سول وار سچویشن میں کہتا ہوں، وہ غربت ہے، جس پر لوگ کرائم ہو رہا ہے لاہور میں اور دوسرے شہروں میں۔ لوگ پستول لیتے ہیں، جاتے ہیں، 10,000 روپے لوٹ کے آ جاتے ہیں۔ یہ جو سچویشن ہے خدا نخواستہ تقسیم ہونے کی، عدالت کی، سیکیورٹی فورسز کی، ریاست کی، سماج کی، یہ ایک خطرناک سول وار۔ اچھا یہ بات بھی ہم نے قصوری صاحب سے میں نے کہا کہ اتفاق سے 3 سول وار کا میں اسٹوڈنٹ ہوں۔ قبرص کی سول وار بہت لمبی، میں 14 سال کا تھا جب شروع ہوئی، دیکھی میں نے قبرص میں، یونانی قبرص، ترک قبرص، چونکہ ترکی میں دلچسپی رکھتا تھا۔ دوسری سول وار لیبنان، کیونکہ میں ان کا داماد بھی ہوں، میری بیگم کا تعلق لبنان سے ہے، کہ لبنان کی سول وار میں 15% لوگ مر گئے، 16 سال 17 سال سول وار رہی۔ تیسری سول وار میں پڑھنے چلا گیا، بوسنیا۔ اچھا میں نے کہا قصوری صاحب 3 سول وار وہ اتنی اہم نہیں تھی خطے کے لیے، یہ بڑی اہم بات ہے، اس لیے کہ چھوٹی ریاستیں تھیں۔ لبنان 40 لاکھ تھا، سائپرس 8-10 لاکھ تھا، بوسنیا بھی 8-10 لاکھ کا، یہ 26 کروڑ کا ملک ہے۔ خدا نہ خواستہ یہاں کی سول وار خطے کو اتھل پتھل کر دے گی۔ اس کی سول وار، اس کے بکھرنے، اس کے سماج کے بکھرنے پر، یہ میں ایسے رسم نہیں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا، اپنے مطالعے کی بنیاد پر، جو میں دنیا کا مطالعہ کرتا ہوں، مشاہدہ تو آپ نے ذکر کیا، جو میں پڑھتا ہوں، اور یہ پڑھنا یہ کوئی نہیں ہوتا اخبار پڑھنا، کبھی کہا جاتا تھا شعور دیتا ہے، تو بالکل بلکہ غیر ڈیپ انٹلیکچوائز کرتا ہے کہ دنیا فکر مند ہے، دنیا کی آپ سن کے حیران ہوں گے، سب سے زیادہ میرے نقطہ نظر سے جو میں ہندوستان فکر مند ہے کہ یہ پائلٹ 26 کروڑ دیڑنا دے کار بندوقیں، جو وکیل جیتتے ہیں تو ایسے وہ گن چلا رہے ہیں۔ میں حیران ہو رہا تھا کہ وکیل سمارٹ بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، گن ایسے چلایا جا رہا ہے جس نے الیکشن کا کھوکر صاحب، ایسے دنیا میں کہیں نہیں ہوتا۔ یہ جو سچویشن ہے پاکستان کی، یہ خطرناک ہے، اس پر چین بھی فکر مند ہے۔ میں آپ نے چونکہ عالمی ذکر کیا، ہندوستان سب سے زیادہ فکر مند ہے، امریکہ، ایران، روس، آپ کے سارے پڑوسی فکر مند ہیں۔ جب بڑی طاقتیں فکر مند ہوں تو آپ کے پاس کیا طاقت ہوگی؟ پھر ان کی بات چلے گی جو بہت طاقتور ہوگا کہ ان کو کنٹرول کیسے کرنا ہے۔ تو اس لیے ہم خود اپنے آپ کو کنٹرول کریں۔ علامہ اقبال کا ایک مصرع ہے، میں اس کو اپنا ماٹو سمجھتا ہوں آج کل۔ ہر زمانے کا ایک ماٹو ہوتا ہے، ہر زمانے کی
اپنی دنیا آپ پیدا کر. ہم لوگوں کو یہ بتا کہ اردوان نے کیا انگلی کر کے دلی آ رہے ہیں, اردوان کا کاکا چکاتا, حالانکہ ٹرکی کا میرا انٹرسٹ ہے. اردوان نے تو اٹلی نہیں کرنا, جو اردوان مدد کرے گا. ترکی چین نے کیا منسی بیک دے دے گا. مدد ہم نے خود کرنی ہے. صنعت ہماری نہیں, تعلیم ہماری نہیں, صحت ہماری نہیں, صحت کا نظام ہمارے پاس نہیں, ٹرانسپورٹ ہمارے پاس نہیں ہے کیا؟ آئی کیو لیول بڑا ہائی ہے جی, ہمیں یہ بڑا مان ہے. یہ بکرتا سوال میں یہ نہیں کہتا اسی بڑے ذہین لوگ ہیں. کہاں سے ذہین ہے؟ ہر 10ویں آدمی کو ہیپاٹائٹس ہے, ہر دوسرے آدمی کو شوگر ہے, ہیلتھ وائز بھی ہم کمزور ہیں. اچھا ایک چیز اور میں بتاتا جاؤں جی, سب سے بڑی یوتھ ہے تو کیا کرے گی یوتھ؟ جس کے پاس تعلیم نہیں ہے وہ یوتھ ڈیزاسٹر ہے. یہ آبادی ہے, یہ ایسٹ نہیں ہے. دنیا میں کون سی قوم ہے جس کے پاس یوتھ ہی تو ترقی کرے گی؟ یوتھ یا تو تعلیم یافتہ سکلڈ ہو, یوتھ کے پاس تعلیم روزگار نہیں ہے وہ تو کریمنل بنیں گے. یوتھ ہے پاکستان میں. اچھا یوتھ کی بھی اب میں دوسری آپ کو اس کی ایک اور اینگل بتاؤں. ہم جس کو کہتے ہیں یوتھ ہے, ایوریج ہی 69 ایج ہے. آپ ماری جلدی جاتے ہیں, دنیا میں 90 کی ایوریج پہنچی ہے 80 پلس. ہم ماری جلدی جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں بڑی یوتھ ہے. یعنی جلدی پیدا جی چوچا برائلر جی پیدا کرنے دوائی کھوا کے کہ 2.5 مہینے میں چوچا آ جائے تو اس بات یہ ہماری یوتھ ہے. یہ جو ہم اس کو ایک کتاب ہے مارچ ٹو دا فالز, یہ میں نے پہلی دفعہ حفیظ پیرزادہ صاحب سے سنی. وہ کتاب میں لا رہا ہوں سنچوی کو جو مذاکرات ہوئے ادھر میں نے انہوں نے کہا مارچ ٹو دا فالز کہ جب قومیں ٹرائے سے آج تک جو گم ہوئی, ان جو ایشیا کی ہر بڑی چیز ساڈے کول ہے. حفیظ سینٹر ایشیا کی بڑی مارکیٹ ہے. ذرا یہ نا ذرا عام گلاں جہاں کمپیوٹر بنانے میں بڑی مارکیٹ نہیں ہے. ایشیا کا بڑا ریلوے اسٹیشن بڑا, یہ تو ہم ایک گمان میں رہتے ہیں اور پھر ہم مسئلوں کو تجزیہ نہ سمجھا ہوا ہے. اور ہمیں اینکر کون سا پسند ہے میرے کو پوچھتے ہیں. عمران خان والے نو اپنا پسند ہے, نواز شریف والے نو اپنا پسند ہے, ووٹر کی بات کرو, زرداری والے نو اپنا. میں تیسری رائے رکھتا ہوں, ایک دن ایک تجزیہ کرتا ہوں. میں نے لکھنا چھوڑ دیا اس لیے کہنے یہ نواز شریف پر بک گیا, دوسری کہنے عمران خان پر بک گیا, تیسری کہنے اے ہی پرانا بک گیا زرداری. میں بکنا ہوتا میری کہ اپنی پارٹی. تیسری رائے سننے کے لیے عوام تیار نہیں ہے. چوتھی رائے میں کہتا ہوں کہ کوئی آزاد بندے بھی رہتے ہو. میں نے اپنی ایک کلاس میں میتھس فارم میں مجھے زبردستی کہا, چودھری عبد الرحمان صاحب نے کی یونیورسٹی ہے پیریڈ میتھس فارم پڑھاؤ. میں نے ایک بندے کا نام لکھا, نام لکھا عطا اللہ قاسمی, کہتے جی مسلم لیگ نون. دوسرے کا لکھا حسن نثار کھل کے بات, کہتے جی پی ٹی آئی. میں نے لکھا ہارون رشید پی ٹی آئی. میں کہ فرق سے کوئی نہیں سوچی پہ کیونکہ آئی کیو میرا خیال جماعت اسلامی انہیں کہ کسی حل نہیں. وہ کیسا اینالسٹ جس کے بارے میں یہ رائے ہو کہ فلان بات ہے, یہ تو ان کے منشی ہیں, منشی ہیں, ان کو کر دیا اور آپ کو اس نشے میں ڈال دیا کہ وہ شام کو آپ کو ثابت کر رہا ہے کہ عمران خان نے صحیح کہا, نواز شریف نے صحیح کہا, زرداری نے صحیح کہا. عوام کا کہیں ذکر نہیں کوئی کر رہا. مجھے بتائیں سیاستدانوں پر آپ اعتراض کرتے ہیں, مجھے ان ٹی وی میڈیا والوں پر بتا دیں کہ کوئی عوام کی, کسان کی, دہقان کی, مزدور کی بات کرتا ہے. یوٹیوبر میں دیکھتا ہوں, شیخ سعدی سے شاید پوچھا تھا یہاں کہ آپ نے علم کہاں سے سیکھا, انہوں نے کہا جاہلوں سے. میں یوٹیوبر غصہ آتا ہے جھونپڑی کے اندر, تو ایسے کی کر رہے ہیں. صحافت نہیں کہتی کہ آپ چھاپا مارو. صحافت کے پاس حق نہیں ہے کہ اس گیٹ کی تصویر بھی آپ کی مرضی کے بغیر لے. یہ پرنسپل ہے. اندر آ جائیں گے کہ فرض سے گوئندی صاحب ایسے صحیح پڑھا دینے کی نہیں بات ہو, پھر گریبان بڑے ٹھہر کے لال پولیس بھی لے آیا. یعنی کہ پوری سوسائٹی بکھر چکی ہے. جی زرداری بڑا کرپٹ ہے. میں نے کہا شالمی کا دکاندار بجلی کا بل دینا, کہتا نہیں. میں کہ پہلے دیا دسنا شالمی کا دکاندار روز کا 10 لاکھ کماتا ہے, کہتا بالکل. میں کیا وہ کوئی ٹیکس دیتا ہے, کہتا نہیں. کرپٹ تو پورا سماج ہو چکا ہے. یہ جو سماج کی فیل ہوا ہے یہ بہت خطرناک ہے. لہذا اس میں اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل عوامی شعور اور عوامی فکر. میں ادب پر آتا ہوں ذرا تھوڑا سا کہ یہ ہمارا عوامی پلیٹ فارم ہے. ایک ادیب ہے پوسٹ کلونیلزم, بڑا آج کل وہ ہے, 2 نوکریاں کرتے ہیں, ایک سرکار کی ایک سرمایہ دار کی. میں دعوت کہتا ہوں کہ اس کو اقبال والی کا نہیں پتا
جو اتنا بڑا شاعر تھا کہ جس کی ایک نظم پر پوری پاکستان کی ملٹرائزیشن ڈیفائن ہوتی ہے. اب وہ چونکہ کلیپ لیتا ہے سامنے لٹریری فورم میں جہاں پہ ایلیٹ بیٹھی ہے پاکستان کے اندر پوسٹ کلونیل اردو ادب میں نقاد ہے وہ آج کل ہے خود اس کو پتہ نہیں, اور وہ کہتا ہے جی پاکستان میں عوامی ادب نہیں پیدا ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ مرزا غالب کیا تھا, فیض کیا تھا, احمد فراز کیا تھا, گجرانوالا کو لوگ پایاں دا تے شہر ٹکیاں دا کہنے میں دانشوراں دا کہنا, جہاں تے امرتا پریتم, خالد فتح اور لاتعداد لوگ دانشور پیدا ہوئے. آپ کے پاس پوری لسٹ ہے, ہم اکثر ذکر کرتے ہیں, شاعر پیدا ہوئے, عوامی ادب یہاں پیدا ہوا. لہذا آج پاکستان کے بکھرتے سماج کو بنانے کی ضرورت ہے, اور یہ تب بنے گا اگر ہم چھوٹی محفلوں کو اس قسم کی بڑی محفل, مجھے اوجلا صاحب, مجھے پتا ہے اوجلا صاحب 500 بندہ اکٹھا کر سکتے ہیں, لوگوں کو پسند ہے, دانشوروں کو, ادیبوں کو, صحافیوں کو, سب کو پسند ہوتا ہے ہم جائیں وہاں بڑا سا ہال ہو, ہاتھ پھیلائے جائیں. I don't like it, میں سیریسلی کہہ رہا ہوں, کیونکہ میں اگر جوانی میں یہ چیزیں پسند نہیں کی, لسٹ آف منی, لسٹ آف پاور, تو اب کیا کرنی. ایسے سماج میں اس کو ڈاکٹر بشر کے لفظ ہے کہ لینڈ سلائڈنگ ہو رہی ہے پہاڑوں میں. جب لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے تو وہاں گھاس پھوس نہیں ہوتا. پاکستان کے سماج کی لینڈ سلائڈنگ ہو رہی ہے. اس میں محتاط طریقہ اسٹریٹجی بنانی ہوگی کہ ہم اچھے لوگ ہر اسکول آف تھاٹ کے نچلی سطح پہ, گجرانوالا کی سطح پہ, قومی سطح کی گجرانوالا, کیونکہ اس میں لحاظ ہوگا پی ٹی آئی, نون, پیپلز پارٹی, جماعت اسلامی, میں جان کے کہہ رہا ہوں جماعت اسلامی, جمعیت علماء, آؤ بات کریں محلے میں, ڈسٹرکٹ میں بات کریں کہ پاکستان کے مسائل کا حل کیا ہے. تعلیم, ایمرجنسی لگائی جائے پاکستان میں, ایمرجنسی میں 2 سے 3 سال میں پاکستان میں لٹریسی ریٹ 100, ساری ایم فل بیکار ہیں. میں آپ کو 100% کہہ رہا ہوں, 100%. یہ میں ایم فل اسکالر ہوں, میں کہتا ہوں اسٹوڈنٹ ہے. پی ایچ ڈی, مجھے کل عسکری صاحب کہہ رہے تھے کہ کرنٹ افیئر پہ کون سی پی ایچ ڈی, 2000 سے پی ایچ ڈی ہوئی نہیں, کوئی پی ایچ ڈی کرنٹ افیئر پہ پی ایچ ڈی ہو ہی نہیں سکتی. حسن عسکری رضوی جو کولمبیا یونیورسٹی, میرے تھاٹ ان کے ایک ہی تھے جب ہم بیٹھے. ہماری تعلیم جب پرائمری نہیں ہوگی تو پی ایچ ڈی کیسی, کیا آپ پی ایچ ڈی کرا رہے ہیں. میں نے ایک سیرت النبی پہ پی ایچ ڈی کرنے والے سے پوچھا یہ کیا, کہتا سر ایک ہی سیرت النبی سال وہی کری جا رہی ہے, کوئی سیرت النبی نہیں کیا, کوئی نیا اسپیکٹ نہیں ہے. تحقیق کا زوال, ادب کا زوال, شاعری کا زوال, افسانے کا زوال, فلم کا زوال, گانے کا زوال, موسیقی کا, یہ نہیں کہ موجود نہیں ہے, موجود ہے. آپ نے کبھی خالد فتح صاحب کو جیو ٹی وی میں دیکھا کہ ان کے ساتھ بات کی جائے, کیا آپ نے ناول لکھا؟ نہیں بلائیں گے. کیوں؟ آپ نے کبھی رمضان میں کبھی کسی روحانی بندے دیکھا, ایک خاتون ہوتی ہے, انہوں نے کبھی دائیں کے بال صاف کرتی ہے, کبھی بائیں کے صاف کرتی ہے, اچھل کے پوچھے گی آپ نے روزہ رکھا, کسی نے رکھا یا نہیں رکھا, سارا کمرشل. تو سوسائٹی کا پورا پیکج ہوتا ہے جب سوال ہوتا ہے. سیاسی لوگوں کا سوال نہیں ہے صرف کہ ہم کہہ دیں کہ عمران خان برا ہے, نواز شریف برا ہے, زرداری. سوسائٹی گر گئی ہے, تو سوسائٹی بنے گی نئی فکر سے. فکر موجود ہے, میں آپ کو کہہ رہا ہوں, جو آپٹیمسٹک, میں ہوپ کی طرح آتا ہوں. فکر موجود ہے سلمان کھوکھر شکل میں, اوجلا صاحب کی شکل میں, ہر ضلع میں فکر موجود ہے, رضی صاحب کی شکل میں, آغا سہیل صاحب کی شکل میں, ادریس رانا صاحب کا رات میں فون آیا تھا. فکر موجود ہے, ربط نہیں ہے آپس میں. ہم نے فیصلہ کیا ہے ہم اچھے لوگوں کو ملائیں گے. میرے دفتر میں اسی میٹنگ تھی, میں نے کہا آپ 12 بندے اچھے, آپ ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے, ٹھیک ہے کریڈٹ مجھے جاتا ہے. اہم یہ تھا کہ آپ اشرف نظامی صاحب, آپ ان کو جانیں, آپ ان کو جانیں, آپ ان کو جانیں, ایک دوسرے کے سماجی کام بھی کریں. ہر پاکستان میں متبادل فکر موجود ہے جو ان سیاسی جماعتوں کا رخ بھی صحیح کر سکتی ہے, سماج کا بھی, ریاست کا بھی. اور اس کا بیسک ایجنڈا شروع ہوتا ہے, میں پھر آؤں گا, تعلیم سے. پرائمری تعلیم جو اگر نہیں ہوگی, پی ایچ ڈیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ 10ویں تک اچھی تعلیم دے دیں, اور مفت تعلیم ہمارا حق ہے. 12ویں تک 25A کہتا ہے, اس پر کوئی نہیں ٹی وی پہ جا کے بولتا کہ 25A پر آئے بات کریں کہ 25A 15-16 سال کی عمر تک تعلیم مفت دی جائے. لگائے نا, 3 بم نہ خریدے, پوری تعلیم دے دیں. یہ ہے وہ شعور. دوسرا جو پاکستان میں آتا ہوں, خربوزیاں دی لین لگی ہے, بیچارے کسان کو 100 روپے میں سے کچھ بھی نہیں ملنا. جس نے خربوزہ لگایا ہے اس کو 2 روپے بھی نہیں شاید منافع ہونا.
आड़ती को होगा, रेडी वाले को भी थोड़ा होगा। सरप्लस मैंगो, सरप्लस केला, सरप्लस, कोई इंडस्ट्री नहीं है। सबसे पहले मजबूत करना होगा देहातों को कि हम शहरी लोग देखें, तहरीकें शहरी लोग चलाते हैं। फिक्र की क़यादत, सियासत की क़यादत शहरी, तहरीकें शहरी, सियासी जमातें शहरी। लोग मेरे जो नाम पसंद करेंगे। मतलब पीटीआई का मैं उस दिन क्राउड देखा, मुझे जो खुशी हुई। मैं पीटीआई का नहीं हूं, मैं इमरान खान साहब के पास जब जाऊंगा इससे ज्यादा इख्तलाफ करूंगा, क्योंकि मैं उनसे करता रहता हूं जब पास बैठता हूं। मैंने कहा यार ये तो कमाल है। मैं ज़मान पार्क गया देखने, मेरी अभी भी कोई हमदर्दी नहीं है, कुछ नहीं है। मैं तो पाकिस्तान से हमदर्दी, मैं इन हमदर्दियों से, इमरान खान तो बाद आया सियासत, ये मैंने उससे पहले भी कहा था। मैंने कहा यार ये देखो, इसकी खूबी है कि मिडिल क्लास के लोग खड़े हैं, खवातीन खड़ी हैं, पठान खड़ा है, आप उसको गद्दार कह रहे हैं। पठान लाहौर में आके तहरीक चला रहा है, लोग उसके लिए रोटी ला रहे हैं, वो वजीरिस्तान से है। मुझे तो खुशी है एमआरडी ने क्या कारनामा किया कि एमआरडी में सिंध और पंजाब करीब हो गया। तो फिक्र मौजूद है इस मुआशरे में, और वो फिक्र ऐसी महफिलें बर्पा करने से होगी। ये रेगुलर करें, इसमें किसी प्लेटफॉर्म की ऐसी जरूरत नहीं है। हम वो एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, उसके हम कन्वेंशन डिस्ट्रिक्ट वाइज करेंगे। अवाम दोस्त पाकिस्तान कहते हैं जी लेफ्ट है, मैं कहते नहीं, कहते राइट है, कहते नहीं, कहते एनजीओ में, कहते नहीं, हम कहते हैं नहीं, सियासी जमातें कहते हैं नहीं। यार एक अवाम का फोरम है, हम आम आदमी की बात करते हैं कि आइन की 38 आर्टिकल ऐसे हैं कि अगर उसको कोई जमात अमल करना शुरू कर दे, पाकिस्तान, तुर्की क्या स्वीडन बन सकता है। 38 क्लासेज हैं जिसको 10 साल में इंप्लीमेंट होना था, और वो 38 आपकी तालीम, आपकी रोजगार, आर्टिकल 3 आपके हर रोजगार की जिम्मेदारी देता है। ये बताएगा नहीं, किसी एंकर को पता ही नहीं है, उसकी जरूरत ही नहीं है। उसको इससे गर्ज है कि मैनू कितने लाख का पैकेज मिला। मैं आपको फिर हम्बली कहूं कि मैं आप टीवी दोबारा ज्वाइन कर सकता था। फाइनेंशियल हालात भी नहीं अच्छे आप लोगों की आजकल, मैंने सिर्फ इस बुनियाद पर नहीं किया। फिर ये सरगर्मी खत्म हो गई, फिर मुझे 7 दिन टीवी को देना पड़ेंगे, और वहां वो कहना पड़ेगा जो मेरा मालिक कहता है, जो बिकता है। मैं बिकने पर यकीन नहीं रखता कि माल क्या बिकता है। तो मेरे दोस्तों, ये मेरी गुफ्तगू थी। आपको कोई सवाल हो, कोई कंट्रीब्यूट करना हो, मैं यहीं खड़ा हूँ, या बैठाना है कैसे भी मुनासिब समझते हैं। मैं